أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 5 صفحہ 17 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی انشاءاللہ آیت نمبر 116 اور 17 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے آپ نے الحمدللہ QC2 میں پڑھے اور اس میں 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحات آپ نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں، اس سے اگلے 5 صفحات QC4 میں پڑھے جس میں 29 آیتیں تھیں، اور آخری 5 صفحات اس وقت آپ یہ جو ہے QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں۔ اور اس طرح انشاءاللہ اس کورس کے اختتام تک ہم 141 آیتیں سورۃ البقرہ کی جو پہلے پارے میں آئی ہیں وہ مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے اشاروں کو دہراتے ہیں۔ تو جو 16واں صفحہ ہے اس کے اشارے کیا ہیں، دہرا دیجئے ایک بار۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی جنت صرف یہود و نصارہ کو؟ مختصر اشارے جو ہے 16ویں صفحے کے ہیں، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ اور 17ویں صفحے کے اشارے جو ہیں ان میں پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، دوسرا ہے ظالم روکیں مسجد سے، تیسرا عیسائی اللہ کا، اور چوتھا ہے بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ کیا آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے جی، شکریہ۔ تو آئیے ان کو بھی دہرا لیتے ہیں۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ اور مختصر اشارے 17ویں صفحے کے ہیں، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم، یہود و نصارہ ظالم عیسائی بے علم۔ تو ہم نے آج تیسرا اشارہ پڑھنا ہے، وہ ہے عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا۔ تو پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی فرما رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے جو اسے تلاوت کرنا چاہے پلیز کیجیے۔ برادر حسان کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، سب اسی کی زیر فرما ہے، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ وا حرف ہوتا ہے قالو، یہ واو الف سے پتہ چلتا ہے ماضی کا فعل ہے، کالا سے کالو صیغہ غائب جمع۔ اتخذ اللہ، اتخذ جو ہے یہ فعل ہوتا ہے،
اور جو ہے اللہ اس میں جلالہ ہے. ولدن یہ دو زبر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. اور سبحانہ ہو دو ٹکڑے، سبحانہ ہو، سبحانہ جو ہے اسم ہوتا ہے سبحان سے، اور ہو جو ہے ضمیر اسم ہے. جب جو دو اسم آپس میں ملے تو وہ کیا ہے، مرکب اضافی ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ چاروں اسپیکٹ میں ایک جیسے نہ ہو. اس کے بعد ہے بل. بل جو ہے حرف ہے. لہو، لا حرف جر اور ہو اسم ضمیر. حرف جر کے بعد ہمیشہ جو ہے اسم آتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، یعنی زیر کی حالت میں ہوتا ہے. لیکن یہاں دیکھتے ہیں ہو پہ الٹا پیش آ رہا ہے. اصل میں یہ جو ضمائر ہیں، جو پروناؤنز ہیں، یہ مبنا ہے، یعنی مبنی یا مبنا ہونے کی وجہ سے ان کی حالت نہیں بدلتی. لیکن لاہو میں لا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ حرف جر ہے اور اسم مجرور ہے، تو یہ جار مجرور کا مرکب ہے. ما جو ہے حرف ہے. فی جو ہے حرف ہے. السماواتی، فی پھر حرف جر ہے، تو السماواتی دیکھیں یہ جر کی حالت میں آ رہا ہے. تو السما جو ہے اس کی واحد ہے، سماوات جو ہے مؤنث لفظ ہے، جمع میں الف تا سے پتہ چل رہا ہے. واو حرف ہے. الارضی، یہ دیکھیں الارضی اس کے نیچے بھی زیر ہے، کیوں؟ اس سے پہلے جو ہے فی آیا اور یہ واو جو ہے عطف ہو رہا ہے، یعنی اسی کے مطابق ہو رہا ہے، تو لہٰذا الارضی بھی جو ہے جر کی حالت میں، اور یہ بھی مؤنث اسم ہے، مؤنث سماعی ہے، سننے میں آتا ہے اہل زبان. کلو، کلو جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایسے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، تو کلو جو ہے کلو ہی رہے گا. اس کے بعد ہے لہو، اوپر ہم نے دیکھ لیا جار مجرور ہے. کانتون، اسے ہم دیکھیں گے. دیکھیں علامت مضارع کیا ہوتی ہیں، یا تا حمزہ نون. اگر جمع کے لفظ کے شروع میں یا ہے پھر تو ہم کہتے ہیں یہ فعل مضارع. اگر وہ نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں کیا ہے، واو نون. واو نون جو ہے جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے، جیسے مسلم سے مسلمون، کانتون سے کانتون، تو لہٰذا یہ جمع اسم ہے مذکر کا، اور چونکہ الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہے. آگے ہے بدیو. بدیو جو ہے یہ پیش سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. السماوات، السماوات جو ہے پھر دیکھیں الف تا آخر میں آ رہی ہے، مؤنث کی علامت جمع کی، تو یہ مؤنث سمائی ہے. سما اور دونوں مؤنث سمائی ہیں، اور یہاں پہ یہ جمع کی حالت. واہ پھر وہی حرف آ گیا، عطف ہے. الارضی پھر جو ہے وہ اس کی طرح ہے. واہ جو ہے یہ پھر حرف ہے. ازا، یہ یاد رکھیں از اور ازا، از اور ازا یہ دونوں کیا ہیں، یہ ظرف ہیں، یعنی اسم ہوتے ہیں. کدا، کدا جو ہے یہ بھی یہاں پہ جو ہے کدا فعل کے ماری میں آ رہا ہے. امرن، امرن جو ہے دو زبر سے پتہ چل گیا اسم ہے. فا انما، فا حرف ہے. انا جو ہے حرف ہے. ما بھی یہاں پہ حرف ہے. فا انما پورا حرف بھی آتا ہے. یقولو، یہ دیکھیں مضارع کی علامت آ گئی، یا علامت مضارع ہے لہٰذا یہ مضارع کا فعل ہے. کالا سے یقولو، صیغہ غائب واحد ہوا. لہو اوپر دو دفعہ آ چکا ہے جار مجرور. کن، کن یہ جو ہے امر ہے. کانا یکونو کن، تو یہ امر کا صیغہ یعنی امر کا فعل ہے، سامنے والا واحد. فا یکون، فا حرف ہے ہٹا دیں. یکون یا سے پتہ چل رہا ہے مضارع کا فعل ہے. کانا یکونو سے یکون، یکون کانا یکونو کن، تو یکونو جو ہے مضارع غائب صیغہ. اردو میں آنے والے الفاظ دیکھیے ازلمہ سے ظالم، ظلم، مظلوم. منع سے منع، مانے، ممنوع، ممانت. یذکر سے ذکر، اذکار، مذکور، ذاکر، تذکرہ. سعی سے صحیح، لا حاصل، صحیح، مشغول، مسائی، جمیلہ. خراب سے خراب، تخریب کاری. یدخلوہا سے داخل، دخول، مدخل، وزیر داخلہ. خائفین سے خوف، خائف. وجہ سے متوجہ، توجہ، علل وجہ البصیرت. واسع سے وسعت، وسیع. علیم سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات. قولو سے قول، قائل، مقول، اقوال زرعی. اتخذہ سے اخذہ، ماخذو، مواخذہ. ولد ان سے ولد، اولاد، ولادت، مولود. سبحانہ سے سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت. یہ عام اردو میں ہم الفاظ
استعمال کرتے ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں، یہ سب کے سب عربی سے آئے، اور اس میں جو اردو میں ہے آلموسٹ تقریباً وہی جو ہے معنی ان کے وہاں عربی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے اسم فعل حرف کو ایک نظر اور دیکھ لیجئے۔ وا جو ہے یہ حرف ہے، قالو ماضی کا فعل ہے، جمع صیغہ غائب، اتخذا یہ فعل ہے، یہ کیا ہے، مزید فی کا ہے، اختلافہ کے پیٹرن پہ ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، ولدن یہ اسم ہے، سبحانہ اسم، ہو ضمیر اسم، بل یہ حرف ہوتا ہے، لا حرف ہے، ہو جو ہے ضمیر اسم جار مجرور، ما جو ہے یہاں پہ بطور موصولہ یعنی اسم آ رہا ہے، فی جو ہے حرف جر، السماواتی جو ہے اسم مجرور، وا حرف، الارضی جو ہے اسم اور جو ہے مجرور، کلو کلو جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، لہو لا جو ہے حرف جر، ہو جو ہے ضمیر اسم، کانتون کانتون جو ہے یہ اسم ہے، مذکر ہے، جمع ہے، نکرہ ہے، بدیو بدیو جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، السماوات یہ بھی اسم ہے، جمع مؤنث، اور واو حرف ہے، الارضی اسم مؤنث واحد ہے، وا حرف ہے، اذا یہ دیکھیں اسم کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، ظرف زمان ٹائم کو بتاتا ہے، قدا قدا جو ہے یہ دیکھیں فعل ہے، اس کے بعد ہے امرن، یہ فعل نہیں اسم ہے کیونکہ اس پہ دو زبر ہیں، فا انما فا حرف، انا حرف، ما حرف، فا انما پورا حرف، یقولو مضارع کا فعل غائب صیغہ واحد، لہو جار مجرور، کن کن جو ہے امر کا صیغہ یعنی فعل امر، فا یکون فا جو ہے حرف، یکون جو ہے یکونو مضارع کا فعل ہے، صیغہ غائب واحد۔ اسباق دیکھیے، نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن یعنی ہو جا کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، بغیر کسی سبب، بغیر کسی چیز کے، جیسا وہ چاہتا ہے اس ویسی وہ چیز خود بخود۔ نئے الفاظ جو ہیں دیکھیے، یہ تقریباً کوئی بھی نہیں ہے، سارے ہی آتے ہیں، لفظی و فکری ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اور قالو انہوں نے کہا، اتخذا بنا لی ہے، پکڑ لیا ہے اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمین میں ہے، کلو سب کا سب، لہو اسی کے لیے ہے، کانتون عاجزی کرنے والے، یعنی ہر چیز جو اس کائنات میں ہے، چاہے جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ سب کی سب اسی کی عاجزی کرنے والی ہے، اس کے سامنے عاجز ہے، وہ اس پہ سب پہ اختیار رکھتا ہے، جب چاہے انہیں فنا کر دے، جب چاہے انہیں۔ نئے الفاظ دیکھیے، اتخذ اللہ، تو اس کو لیے فکرہ بنائیں گے، اتخذ اللہ ولدا، اتخذ ولدا سبحانہ، آگے کلو اور کانتون نئے لفظ ہیں، ان کے لیے فکرہ ہوگا، کلو لہو قانتون، کلو لہو قانتون۔ شرح دیکھتے ہیں، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور اللہ کا بیٹا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نصارہ کے بعض گروپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ دوسرے ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یعنی گود لیا ہے، یہ دونوں ہی گروپ غلط ہیں۔ قانتون یعنی عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے ماتحت ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کہتا ہے، یعنی اللہ تمام کمزوریوں، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہے۔ ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں تو بچے ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری مدد کرتی ہے، ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے نام اور وراثت کو باقی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ذرہ برابر بھی ضرورت، وہ زمین و آسمانوں کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کا حکم سنتے ہی فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے۔ علم، اسے ایک بار دہرا لیجئے،
جی سسٹر نورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا اور انہوں نے کہا بنا لی ہے اللہ نے اولاد سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں والارضی اور جو زمین میں ہے کل لہو قانتون سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے. جزاک اللہ. اگلی آیت ہے بسم اللہ. بدیو پیدا کرنے والا ہے السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا. اور پھر کیا ہے وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا تو پس فقط یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن تو ہو جا فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. اس میں نئے الفاظ میں بدیو ہے تو اس کے لیے فکرہ بنائیں گے بدیو السماوات والارض بدیو السماوات والارض. قضا ایک نیا لفظ ہے اس کے لیے فکرہ بنائیں گے وَإِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا. شرح دیکھیے اللہ کی قدرت و طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں. بنیادی ضرورتوں کو پورے کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تصور کیجئے کہ اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کو بنانا کتنا بڑا کام ہے اور وہ بھی بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے ہے. حدیث ہے بسم اللہ الرحمن ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر على اذن سمعه من الله انهم لا يدعون له ولدا وانه لا يعرفهم ويزرعهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو اس نے سنی ہو اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں. لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس کے باوجود وہ انہیں تندرستی سے نوازتا ہے اور انہیں روزی عطا کرتا ہے. تدبر و تذکر کیجئے تصور اور احساس کے ساتھ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں سوائے کچھ ایسے انسانوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی شریک کو مانتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے. وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے انہیں رزق عطا کرتا ہے اور صحت سے نوازتا ہے. علم اسے ایک بار دہرا لیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات پیدا کرنے والا ہے آسمانوں والارض اور زمین کا وَإِذَا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فَإِنَّمَا یقول تو صرف کہتا ہے لہو اس کو کن فیکن تو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. تو اسباق اس کے یہ نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن یعنی ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ اور ہم تیری پاکی بیان کریں اس میں ہماری مدد فرما اور پلان بنائے. انشاءاللہ میں توحید کا پیغام جہاں تک ممکن ہو ضرور پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی. یہاں پہ ہم نماز کا وقفہ کرتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ کلاس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. ولد اس کی جمع ہوتا ہے اولاد. سماع سماوات
امر، امور، 3 حرفی صحت مند الفاظ وہ جو ہے افعال میں کنتا، یکنتو، اکنت، کانتن، مکنوتن اور جو ہے کنوتن، کاف نون تا مادہ کے حرف سے، باب نصرہ سے ہے، بدع، یبدع، ابدا، بدیون ڈیش بدن، با دال این مادہ سے، باب فتحہ سے ہے۔ تو یہ کانتا ہے، اس کی کوئی 6 چابیاں کروا دے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتا، یقنتو، اکنت، کانتن، مکنوتن، کنوتن، مادہ ہے کاف نون تا، اور یہ باب نصرہ سے سر۔ بدع، اس کی بھی 6 چابی کرا دیجئے۔ بدع، یبدع، ابدا، بدیون ڈیش بدعن، مادہ ہے با دال عین اور باب فتحہ۔ اس کے بعد کمزور الفاظ حمزہ والے اور یکساں حروف والے افعال میں قالا، یقولو، قل، قائل، مقول، قول، کاف واو لام مادہ سے، باب جو ہے نصرہ سے آتا ہے، کدا، یکدی، اکدی، قادن، مقدیون، کداؤن، کاف دال یا سے جو ہے یہ جو ہے باب دربا سے آتا ہے، امرا، یامرو، مر، عامر، معمور الیہ اور امر، تو حمزہ میم را مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے، کانا، یکون، کن، کائن ڈیش کون، کاف واو نون مادہ سے جو ہے باب نصرہ سے ہے۔ تو یہ کالا کا ٹیبل ہے، اس کی 6 چابیاں ہیں۔ جی کرائیے سسٹر نور افشاں، اس وقت آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ کرا دیجئے۔ قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل کہہ، قائل کہنے والا، مقول جس کو کہا گیا، قول کہنا، مادہ ہے کاف واو لام باب نصرہ، کدا، اس کی بھی 6 چابیاں کرائیے۔ قدا اس نے فیصلہ کیا، یقدی وہ فیصلہ کرتا ہے، یقدی فیصلہ کر، قادن فیصلہ کرنے والا، مقدی جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے، ادیون یا قداؤن فیصلہ کرنا، مادہ قاف داد یا اور باب دربا، ہمارا، اس کی 6 چابیاں۔ امرا اس نے حکم دیا، یا مرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، آمرن حکم دینے والا، مامورن جس کو حکم دیا گیا، امرن حکم دینا، مادہ حمزہ میم رو باب نصرہ، کانا، کانا وہ تھا، یکون وہ ہوتا ہے، کن ہو جا، کائن ہونے والا، ڈیش کون ہونا، مادہ کاف واو نون باب نصرہ، اس کے بعد مزید فی میں ہے اتخذا، یتخذو، اتخذ، متخذن، متخذن، اتخاذن، یہ جو ہے یہ حمزہ خازال سے جو ہے باب جو ہے اختلافہ کے پیٹرن پہ آتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اتخذا، یتخذو، اتخذ، متخذن، متخذن، اتخاذن، تو حمزہ جو ہے یہ اس کا روٹ لیٹر جو ہے حمزہ خازال ہے، اور باب جو ہے افتیال سے آتا ہے، اختلافہ کے پیٹرن پہ باب افتیال۔ اس کے بعد ہے گرامر کا حصہ، قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 17 کی کلاس میں انشاءاللہ آج ہم گرامر میں رفع، نصب، جر کی جو ہے جمع کی حالتیں دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، صرف اور نحو۔ صرف کیا ہے؟ حروف سے یا مادے کے حروف سے الفاظ کا بنانا، یا ٹیبل جو یہ ہم بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہے۔ مثلا فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول، یہ جو کچھ ہم بناتے ہیں، یہ بنانے کا عمل گرامر کا جو ہے وہ صرف کہلاتا ہے۔ اور نفع کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مختلف الفاظ اپنے صرف میں بنائے ہوتے ہیں، ان کو جوڑ کے یا تو جملے ڈائریکٹ بنانا، جیسے البیت ایک لفظ تھا، کبیرون دوسرا لفظ ہے، دونوں کو ملایا تو جملہ بن گیا، البیت کبیرون گھر بڑا ہے۔ اور
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دو دو الفاظ کو جوڑ کے پہلے مرکب یا جوڑیاں بنائی جاتی ہیں، جیسے فی الارض بیتن کبیرن، ذالک البیت بیت اللہ، یہ مختلف جوڑیاں مرکبات۔ پھر ان مرکبات کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے خلق اللہ الارض فی یومین کان ھذا بیتا کبیرا ان ذالک البیت بیت اللہ۔ نحو میں لفظ کے آخر سے متعلق بات ہوتی ہے جو کہ پیش زبر زیر، دو پیش دو زبر دو زیر، واو نون یا نون سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے، یعنی لفظ کا جملے میں فاعل مفعول وغیرہ کی مناسبت سے جو محل ہوتا ہے اسی حساب سے لفظ کی آخری حرف کی حرکت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں اہم ہوتی ہیں۔ اب تک ہم نے 4 قسم کے جملے سیکھ لیے۔ ایک تھا جملہ اسمیہ، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو رہا، پہلا جسے اسم ہوتا ہے اسے مبتدا یعنی شروع کرنے والا، اور دوسرے کو اس کی خبر کہہ دیتے ہیں، جیسے اللہ غفور، اللہ کیا ہے یہ مبتدا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور غفور کیا ہے یہ اس کی خبر۔ جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ بھی عموماً 99% جو ہے وہ رفع کی حالت۔ دوسرا جملہ ہم نے دیکھا تھا انا کے ساتھ، ہم نے کہا تھا ان اللہ غفور، انا کے بعد جو اسم آتا ہے اسے اسم و انا کہتے ہیں، اور جو خبر آتی ہے وہ خبر و انا ہو جاتی ہے، یعنی انا جو ہے اسم کو اپنا اسم بنا لیتا ہے مبتدا کو، اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتا ہے۔ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ اب رفع کی بجائے نصب میں ہوتا ہے، اور خبر اس کی جو ہے وہ اسی طرح رفع کی حالت میں یعنی مرفوع ہوتی ہے۔ تیسرا جملہ ہم نے دیکھا تھا کانا کے ساتھ، اس کی مثال تھی کان اللہ غفورا، اس میں بھی جو کانا کے بعد اسم مبتدا ہے اس کو کہتے ہیں کانا کا اسم، اور جو خبر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کانا کی خبر۔ کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، یہ انا کے الٹ ہوتا ہے۔ انا میں اسم و انا منصوب، خبر جو ہے مرفوع، کانا میں اسم کانا جو ہے وہ رفع اور خبر جو ہے وہ نصب یعنی منصوب ہوتی ہے۔ چوتھا جملہ ہم نے دیکھا تھا جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو کسی فعل سے شروع ہو، جیسے خلق اللہ الارض، خلق کا فعل، اللہ جو ہے یہ فاعل، اور الارض جو ہے یہ مفعول۔ کیسے پتہ چلتا ہے یہ فاعل ہے مفعول ہے؟ فعل کے بعد اگر کوئی ظاہری اسم ایسا آئے جس پہ پیش کی علامت ہو وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، اور اگر ایسا لفظ آ رہا ہو فعل کے بعد جو نصب کی حالت میں ہو وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے یعنی مفعول ہوتا ہے۔ تو خلق کا فعل، اللہ اس میں جلالہ یہاں پہ کیا فاعل، کیوں رفع کی حالت میں ہے۔ الارض یہ جو ہے مفعول بھی ہی یعنی مفعول ہے، کیوں اس پہ نصب آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پچھلے سبق میں ہم نے واحد اسما کے جملوں کی رفع نصب اور جر کے ساتھ مشق کی تھی، آج ہم جو ہے جمع کے ساتھ پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں پھر جمع۔ مثلا المسلم، الف لام کی وجہ سے ایک پیش آئے، یہ کیا ہے اس کی اصل حالت ہے، کون سی حالت ہے؟ رفع کی حالت ہے، یعنی یہ مرفوع ہے۔ المسلمہ دیکھیں یہ نصب کی حالت ہے، کیوں اس پہ زبر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ متاثر ہونے والی اثر پڑنے والی حالت ہے، مفعولی حالت ہے۔ المسلمی زیر آ رہا ہے تو کیا ہے؟ یہ جر کی وجہ سے، کیونکہ حروف جر کی وجہ سے جو ہے اسم کے نیچے آخر میں زیر آ جاتا ہے، تو ہمیں 3 حالتیں ملی۔ المسلم رفع یعنی مرفوع حالت، المسلمہ نصب یعنی منصوب حالت، المسلمی جر یعنی مجرور حالت۔ جو اسم رفع پیش کی حالت میں اسے کہتے ہیں مرفوع، جو اسم زبر یعنی نصب کی حالت میں اسے کہتے ہیں منصوب، جو اسم زیر کی حالت میں ہو اسے کہتے ہیں مجرور، اور اس کی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حالت کو کہتے ہیں رفع نصب اور جر، اور خود اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع منصوب مجرور۔ مرفوع کا مطلب ہے اس پہ پیش ہے، منصوب کا مطلب ہے اس پہ زبر ہے،
مجرور کا مطلب ہے اس کے نیچے زیر ہے، ہو سکتا ہے وہ زیر نظر نہ آ رہی ہو یا اس پہ کوئی اور علامت، لیکن اگر ہم کہیں کہ یہ مجرور حالت میں تو اس کا مطلب وہ زیری حالت میں ہے۔ اب یہ اسم ہے، دیکھیں جاء مسلمن، مسلمن کیا ہے؟ دو پیش کے ساتھ ہے رفع کی حالت میں، تو مسلم کیا ہے؟ مرفوع ہے، اسم مرفوع ہے، حالت اس کی کیا ہے؟ رفع ہے، یعنی ایک مسلمان آیا۔ را زید مسلمہ، را دیکھا زیدن، زید نے، مسلمہ ایک مسلم۔ اب یہ مسلمن جو تھا، جو رفع کی حالت میں مرفوع لفظ تھا، اب یہ نصب کی حالت میں آ گیا، کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا۔ اب یہاں یہ مفعول ہے، ہم کہیں گے زائد نے ایک مسلمان کو دیکھا۔ دیکھنے والا کون ہے؟ زید فاعل ہے، پیش کی حالت میں آ رہا ہے، اور مسلمہ کیا ہے؟ مفعول ہے، جس کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے کا اثر جس پہ ہو رہا ہے، اور فعل کیا ہو رہا ہے؟ را۔ یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ پہلا بھی جملہ فعلیہ تھا جاء مسلم، لیکن اس میں کیا ہے؟ صرف فاعل تھا، مفعول نہیں تھا۔ دوسرے جملے میں کیا ہے؟ فاعل کے ساتھ مفعول بھی آ گیا۔ تیسرا دیکھیں سامعہ زید من مسلم، اب یہ جو جب من آ گیا یہ حرف جر، حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے ایک، اور وہ اسم جو ہے جر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو من مسلمن دیکھیں، مسلمن دو زیر کے ساتھ۔ اب ہم کہیں گے سامعہ یہ فعل ہوا، زیدن یہ دیکھیں کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کیوں؟ فعل کے فوراً بعد جو بھی اسم پیش کی حالت میں آئے گا، رفع کی حالت میں آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ فاعل۔ اور جو نصب کی حالت میں آئے گا وہ جو ہے کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ یہاں من کی وجہ سے مسلم جو ہے زیری حالت میں، لیکن من مسلمین یہ پورا کا پورا مل کے ایک جار مجرور مرکب بن کے مفعول بن جاتا ہے۔ تو فی الحال اس کو یہ دیکھیے، سامعہ زید من مسلمین، زید نے سنا ایک مسلم سے۔ آج کے سبق میں ہم جمع اسماء کے جملوں کی رفع، نصب اور جر کے ساتھ مشق کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ المسلم یہ واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون لگا دیجئے۔ المسلمون، المسلم یہ رفع کی حالت، المسلمون یہ بھی رفع کی حالت میں، المسلمون مرفوع ہے، المسلم مرفوع ہے، المسلمون بھی مرفوع ہے، یہ اس کی اصل حالت ہے۔ اب اگر وہ المسلمہ تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمین، مسلمین، المسلمین ہو جائے گا۔ تو یہ المسلمین کیا ہے؟ یہ اب نصب کی حالت میں ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی یہ مفعولی حالت میں، اس پہ اثر پڑ رہا ہے، یہ اثر والی حالت ہے۔ اور اگر کہیں المسلمی تو اس کی جمع کیا؟ المسلمین، اس کی بھی جمع یہی ہوتی ہے، المسلمین، لیکن یہ کیا ہے؟ حالت جر میں ہو جائے گا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو المسلمین اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، المسلمین نصب میں بھی آپ کہہ رہے ہیں، جر میں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا نا؟ یہ جملے کے اندر جو الفاظ آئیں گے وہ بتائیں گے، سیاق و سباق بتائے گا کہ آیا مسلمین یہ آ رہا ہے یا یہ آ رہا ہے۔ ابھی آگے چلیں گے تھوڑا سا تو پتہ چل جائے گا۔ قالت ظالمون، کالا فعل ہوا، الظالمون بتائیے رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ یہ رفع، رفع ہے، یعنی رفع، مرفوع، رفع، لفظ مرفوع ہے، حالت اس کی رفع ہے، پیش والی ہے، یعنی اصلی حالت ہے ظالمون کا۔ یقول الکافرون، یقولو تو فعل ہو گیا، الکافرون کیا ہوا؟ آ گیا، یہ ہو گیا اسم نصب۔ مرفوع ہے، اسم مرفوع ہے، رفع، رفع کیا رفع حالت ہے، اور رفع، اسم خود کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ جو حالت رفع میں اس کو مرفوع کہتے ہیں، اسم کافر کہتے ہیں۔ مرفوع، یفرح المؤمنون، اب یفرح تو فعل ہو گیا، اب المؤمنون جو ہے یہ کیا ہے؟ کس حالت میں ہے؟ رفع، رفع کی رفع، حالت، رفع، اور خود اسم کیا ہے؟ مرفوع ہے، مرفوع، مرفوع ہے، اور مرفوع، حالت اس کی جو ہے رفع۔ وعلیکم۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حالت ہوتی ہے اور ایک اسم خود کیا ہے۔ 20 منٹ اور اس وقت کا تمہارا جاب شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے
یدل اللہ الظالمین، یدل پھر ہوا، اللہ دیکھیں فاعل ہے، کیوں؟ رف کی حالت میں آ رہا ہے، اس پہ کیا ہے؟ پیش ہے، یعنی اللہ کیا ہے؟ مرفوع ہے یہاں پہ لفظ۔ الظالمین یہ کس حالت میں ہے؟ نصب ہے، جر ہے، رف ہے، کیا ہے؟ جر کی حالت ہے۔ جر کی حالت کیسے آپ کو پتہ چلا سسٹر؟ یہ زیر کہاں ہے زیر؟ یہ میم کے نیچے میم کیا آخری لفظ ہے؟ یا نون ہے نا سر، یا نون ہے تو سر زیر کی وجہ سے جی نہیں، زیر صرف دو حالتوں میں آتا ہے۔ نمبر ایک، اگر اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے۔ نمبر دو، حرف جر نہ ہو، مضاف ہو، اور اس کے بعد والا اسم جو ہے مضاف الیہ ہو، تو مضاف الیہ زیر کیا۔ الظالمین سے پہلے نہ تو کوئی حرف جر آیا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہاں پہ جو ہے ہمیں کوئی جو ہے مضاف الیہ مل رہا ہے۔ مضاف الیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے اس پہ الف لام نہیں آتا، اس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر نہیں آتے۔ الظالمین سے پہلے لفظ اللہ آ رہا ہے، الف لام والا لفظ آ رہا ہے۔ الف لام والا لفظ جب آ رہا ہے تو لہٰذا یہ جو ہے مرکب، وہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا، مضاف نہیں بن سکتا۔ مضاف کی شرط یہ کہ الف لام کے بغیر اس، تو لہٰذا الظالمین جو ہے یہاں پہ حالت نصب میں ہے۔ کیوں؟ ظالم کی جمع ہوتا ہے ظالمون، ظالمین، ظالمین۔ یہ ظالمین پہلی حالت ہے اس وقت اس کی، کیوں؟ اس سے پہلے نہ تو حرف جر ہے، نہ ہی جو ہے مضاف آ رہا ہے۔ مضاف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو نہ الف لام سے شروع ہوتا ہو، نہ جس پہ دو پیش، دو زبر، دو زیر آئیں۔ الظالمین سے پہلے لفظ اللہ آ رہا ہے، آپ کہیں اس پہ دو پیش، دو زیر نہیں ہے، بالکل مان لیا، لیکن یہ الف لام سے تو شروع ہو رہا ہے نا۔ اس میں جلالہ اللہ جو ہے وہ مرکب ہے الف لام جمع الہ کا۔ الہ کوئی بھی معبود، جب الف لام لگ جائے تو اس سے بن جاتا ہے اللہ، یعنی خاص صرف ایک ہی معبود۔ تو یہ تو مضاف نہیں ہوا۔ جب مضاف نہیں ہوا اور یہ نہ ہی جو ہے الظالمین سے پہلے کوئی حرف جر آ رہا ہے، تو اب یہ پکی بات ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، یعنی منصوب ہے۔ آگے دیکھیے، سیجزی اللہ الشاکرین، سیجزی فعل ہو گیا، چھوڑ دیں، اللہ یہ فاعل ہے، کیوں؟ فعل کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا رفع کی حالت میں، پیش کی حالت میں، وہ ہمیشہ فاعل ہوگا۔ یہ تو فاعل ہو گیا۔ الشاکرین، اب یہ الشاکرین کس حالت میں ہے؟ نصب جر میں سے کیا ہے؟ جر کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی تو حرف نصب جر ہے۔ سے پہلے آ رہا ہے، اور نہ ہی جو اس سے پہلے کوئی جو ہے مضاف آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نصب کی حالت میں۔ اب یہ بات بھی توجہ سے سنیے، فعل کے بعد جو پہلا اسم حالت رفع میں ہے وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے، فاعل ظاہر۔ اور اگر کوئی لفظ جو ہے فعل کے بعد نصب کی حالت میں آ رہا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سیجزی جو ہے فعل، اللہ جو ہے اس میں جلالہ جو ہے فاعل، اور الشاکرین کیا ہے؟ یہ مفعول ہے۔ تو فعل، فاعل، مفعول مل کے جملہ فعلیہ بن گیا۔ آگے دیکھیے، کذبت سمود المرسلین، اب کذبت یہ تو فعل ہوا، اس کو علیحدہ رکھتے ہیں۔ سمودو، سمودو جو ہے ایک پیش والا اسم آ رہا ہے، فعل کے فوراً بعد آیا تو کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا، سمود فاعل ہو گیا۔ المرسلین، المرسلین جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ حالت نصب میں ہے، کیوں؟ اس سے پہلے حرف جر نہیں آ رہا، اور سمود کو ہم نے ابھی تک مضاف نہیں بنایا کیونکہ اس کو ہم نے فاعل بنا لیا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ فاعل اور جو ہے مضاف نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں یہ کیا ہے؟ منصوب حالت میں، کیوں؟ مرسلون، مرسلین، مرسلین ہوتا ہے۔
لا یحب الکافرین، لا نفی کا ہو گیا، یحب فعل ہو گیا، الکافرین، الکافرین اب یہ کس حالت میں ہے؟ رف نصب جر میں سے کس حالت میں ہو سکتا ہے آپ کے خیال؟ سر یہ حرف جر کی حالت میں لا آ رہا ہے. لا جو ہے وہ میں نے کہا نافیہ، نفی کا ہے، یہ لا جو ہے وہ جارا نہیں ہے پہلی بات، دوسرا لا مناسب جو ہے، ہے. لا جو ہے فعل سے پہلے آ رہا ہے، اسم کے ساتھ نہیں آ رہا. حرف جر جو ہے اس کے فوراً بعد والا اسم جو ہے مجرور ہوتا ہے، لا کے بعد تو فعل ہے، فعل نے جو ہے اس لا کو پکڑ لیا، وہ فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فعل کی نفی کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ حرف جر نہیں ہے. حرف جر وہ ہوگا جب اس کے بعد اسم آئے، یہاں تو اس کے بعد جو ہے فعل آ رہا ہے، یحب تو فعل آ رہا ہے، لہٰذا یہ حرف جر نہیں ہے. اور دوسری بات، یہ لام الف لا ہے، یہ لام زبر لا یا لام زیر نہیں ہے. حروف جر لام زبر یا لام زیر سے لا یا لی ہوتا ہے، آپ نے پڑھے تھے QC میں لا لا پڑھا تھا، لی من عن فی لا، وہاں پہ لام الف لا کو آپ نے حروف جر نہیں پڑھا، لام الف لا جو ہے وہ نفی کے لیے ہے، یہ حروف جر نہیں ہے پہلی بات. دوسرا یہ فعل سے پہلے آ رہا ہے، اسم سے نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پہ دیکھیں فعل کے بعد میں نے کہا تھا اگر کوئی پیش والا لفظ آئے وہ فاعل ہوتا ہے، اگر زبر والا آئے تو مفعول ہوتا ہے، تو یہ مفعول ہے، اس کا فعل اپنے مفعول کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے، اور فاعل جو ہے فعل کے اندر ہے، یحب ہوا جو ہے اس کے اندر مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. لا یحب الظالمین، سر الظالمین پھر آپ یہ کس کون سا یہ جی کون سا پھر ہوا یہ کون سا پھر جو لفظ ہوا الکافرین، یہ منسوب ہوگا، کیا منصوب آپ ہے نے نا، بتایا اس کا؟ منصوب ہے. منسوب ہے. مجرور کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے، یا تو حرف جر اس سے پہلے ہو یا مضاف ہو. یہاں پہ مضاف کوئی اسم ہے ہی نہیں، ایک فعل ہے سر اور ایک مضاف کا دوبارہ بتا دیں، مضاف کا مطلب کیا ہے، کیا پہچان ہے مضاف کی؟ مضاف ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس پہ الف لام نہیں ہوتا، جس پہ دو زبر جی دو زیر دو پیش نہیں ہوتے، وہ مضاف ہوتا ٹھیک ہے. ٹھیک اسم ہوتا ٹھیک. ہے الف لام نہیں ہوتا اس پہ، نہ جو ہے اسم کی پہچان کیا ہے، ایسا لفظ جس پہ دو زبر دو زیر دو پیش آئیں یا اس سے پہلے الف لام آئے، یہ اسم کی پہچان. اگر کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے نہ اس پہ تنوین ہے نہ الف لام ہے تو وہ مضاف بنتا ہے. یہاں ہمارے پاس یحب فعل ہے، الکافرین اسم ہے، الکافرین سے پہلے اسم ہے ہی نہیں، تو مضاف کس چیز کو بنائیں گے؟ مضاف نہیں. مضاف نہیں ہے اس میں، اور الف لیکن لام یہ میم سے مفعول پہلے، ہے. الکافرین سے پہلے الکاف. حرف جر بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہاں جی. یہ زیر والی حالت نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہوگا؟ منصوب کیا. اسی طرح لا یحب الظالمین، بالکل اوپر والا وہی جملہ ہے، الکافرین کی جگہ اس نے الظالمین لگا دیا، تو الظالمین کیا ہے؟ یہ منصوب کی حالت ہے. کیوں؟ اس سے لیکن پہلے سر نہ یہ حرف اب یہ جر. جو اب الظالمین جو ہے یہ وہ مفعول ہے نا، یہ کیونکہ جو مفعول تو حبو جو ہے، ہے وہ تو ہاں مفعول تو وہ جو ہے اس کا کریکٹر ہے، اس کی سائن ہاں کیا ہے، پوزیشن، حالت کیا ہے؟ حالت تین ہی ہوتی ہیں، رف نصب جر. جی جی جی. منصوب ہے یہ. حالت جو ہوتی ہے نا تین ہی ہوتے ہیں، یا امیر ہوگا یا درمیانہ طبقے ہوگا یا غریب ہوگا، یہ حالت ہے. ہوگا تو انسان، جی تینوں انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ انسان ہونا تینوں میں مشترک ہے، لیکن حالت میں کیا ہے؟ ایک بڑے طبقے کا، ایک درمیانے کا، ایک نچلے طبقے کا. یہ جو حالت ہوتی ہے یہ رفع نصب جر، یہ حالت ہوتی ہے. اور جو وہ لفظ خود کیا ہے، آیا انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، کتاب ہے، کیا چیز ہے، وہ اس کی تشخیص ہے، اس کی ذات ہے. وہ جو ذات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے فاعل فعل مفعول، یہ ذات ہے. حالت تینوں میں کیا ہے؟ رفع نصب جر ہوتی ہے، امیر ہے، غریب ہے یا درمیانہ طبقے کا. تو یحب جو ہے وہ فعل ہوا،
الظالمینہ فعل کے فوراً بعد آ رہا ہے، مفعول تو ہے لیکن حالت کس کی حالت ہے؟ رفع کی حالت میں، جر نہیں ہو سکتا۔ آگے دیکھیے، منصوب بشر الصابرین، بشر، بشر الصابرین، خوشخبری دے دیں۔ یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بشر الصابرین جو ہے یہ چونکہ جملہ بن گیا ہے اس لیے جو ہے اب یہ بھی مضاف کی حالت میں نہیں آئے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ پہلا مبتدا اور الصابرین اس کی خبر، لیکن خبر ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رفع، تو یہ خبر بھی نہیں ہے، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ہم نے جر کی یہ پہچان دیکھی تھی، اگر کسی حرف جر کے بعد کوئی اسم آئے وہ مجرور ہوتا ہے، جیسے بی کے ساتھ اس میں جلالہ اللہ لگایا تو کیا ہوا؟ باللہ، مجرور۔ فی کے ساتھ جو ہے ارض لگایا، فل آردی۔ اسی طرح جو ہے لی کے ساتھ، یہ دیکھیں لا نہیں ہے، یہ لی یا لا آتا ہے، یا لام زبر سے آئے گا لام زیر سے، لام الف لا نہیں ہوگا۔ لی کے ساتھ ہم نے لگایا للمسلمین۔ اب دیکھ آپ مجھے بتائیے المسلمین رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، جر کی حالت میں، کس میں ہے؟ سر نصب جر کیا؟ آپ نے کیسے پہچانا یہ منصوب نصب کی حالت میں؟ سر زبر آ رہا ہے آخر میں نون کے ساتھ۔ آپ میری بات کو پھر دوبارہ غور سے سنیے اور پھر سنیے اور پھر سنیے۔ حرف جر کے بعد جب بھی کوئی اسم آئے گا وہ حالت جر میں ہوگا، چاہے اس کے نیچے زیر نہ بھی نظر آئے۔ حرف جر کے بعد جب بھی حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا اور وہ حالت جر میں ہوگا، اور حالت جر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ زیر ہوگی، وہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ جر کی حالت ہے، مجرور مجرور ہے۔ للمسلمین، پکی بات ہے کہ مسلمین زیر، کیوں؟ اس کی جمع بنتی ہے مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمین جر کی حالت میں بھی یہی زبر والا لفظ رہتا ہے، اس لیے اس کو ہم زبر سے نہیں پہچانتے، اس کو ہم جو ہے اس کے ما قبل جو اس سے پہلے جو جر آ رہا ہے اس سے پہچانتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے، یہ اس کا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ شاہی دستے کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ شاہی دستے کا بنتا ہے۔ ایک بندہ مزدوروں کے ساتھ آ رہا ہے انہی کے حال میں، تو ہم کہیں گے یہ مزدور طبقے کا بنتا ہے۔ المسلمین جب یہ بغیر حرف جر اور بغیر جو ہے مضاف کے آ رہا ہے تو تب یہ نصب کی حالت میں ہوگا۔ جب یہ حرف جر کے ساتھ آئے گا تو ہم کہیں گے یہ مزدور کی حالت میں آ رہا ہے، یہ جر کی حالت میں، کیونکہ حرف جر اس کے ساتھ لگ گیا۔ اسی طرح من ہے، من المومنین۔ اب بتائیے المومنین رف ہے، نصب ہے، جر ہے، کیا ہے؟ جر جر کی حالت میں ہے۔ جر کی حالت جو ہوتی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ زیر ہی آئے، کچھ میں زیر آتی ہے، کچھ میں یا آتی ہے، جیسے ابو، ابا، ابی، خمسہ اسما ہوتے ہیں جن کی حالتیں ہوتی ہیں ابو رف کی حالت، ابا نصب کی حالت، ابی جو ہے زیری حالت، اس میں یا علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اسی طرح زیر ہوتی ہے پہچان، جیسے مسلمو، مسلمہ، مسلمی، زیر ہوتی ہے، زیر بھی ہوتی ہے، یا بھی ہوتی ہے جیسے ابو، ابا، ابی، اور کبھی کبھی زبر بھی ہوتی ہے جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیم رفع، ابراہیمہ نصب، اور ابراہیمہ جو ہے جر، دیکھیں وہاں پہ زبر ہے، علامت حالت جر ہے، تو جر کی حالت جو ہے لازمی نہیں کہ ہر حالت میں زیر آئے گا، اسی لیے ہم کہتے ہیں چاہے اس کے آخر میں زیر ہو یا نہ ہو وہ حالت جر میں ہوگا، بشرطے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے یا اس سے پہلے کوئی مضاف آ جائے۔ جر آنے کی یا جر کی حالت صرف انہی دو وجہ سے ہوتی ہے اور کسی وجہ سے نہیں۔
تو یہاں پہ من جو ہے حرف جر آ گیا. اب یہ پکی بات ہے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے المسلمین منصوب ہے، اب ہم کہیں گے یہ جری ہے. کیوں؟ مومنون مومنین مومنین، مسلمون مسلمین مسلمین. یہ جو مسلمین مومنین ہے لی اور من حرف کی وجہ سے پکی بات ہے یہ حالت جر میں ہے. اب ہم اس کے زیر زبر پیش نہیں دیکھیں گے، ہم اس کا تعلق دیکھیں گے کہ یہ آ کس کے ساتھ رہا ہے. اگر چوروں کے ساتھ آ رہا ہے چور ہے، اگر جو ہے وہ محافظوں کے ساتھ آ رہا ہے تو محافظ ہے، اگر وہ غریب طبقے کے ساتھ آ رہا ہے غریب ہے، اگر وہ امیروں کے ساتھ اس جیسا آ رہا ہے تو امیر بننا سمجھا جائے گا. تو جس کے ساتھ آئے گا اس کے تعلق سے اس کو پہچانیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں عیسائی اللہ کے بارے میں کس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے اور اللہ کا بیٹا ہے. یعنی ان میں دو گروپ ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا، دوسرے کا ہے ہی اللہ کا بیٹا. یہ دونوں ہی غلط ہے. ترجمہ کیجئے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ اور قالو کہا انہوں نے اتخذ پکڑ لیا بنا لیا اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ پاک ہے وہ، اور انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے اولاد وہ پاک ہے. کل لہو قانتون سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے. بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. جمع بنائیے واحد کی، ولد کی جمع کیا ہوگا؟ اولاد. سما کی سماوات، امر کی امور. 6 چابیاں آپ نے کر لی، کنتا بدا قولا قدا امرا کانا اور اتخذ. عربی میں ترجمہ کیجئے خاص مسلمان آئے. جاء المسلمون زید نے دیکھا خاص مسلمانوں کو. را زید المسلمین زید نے سنا خاص مسلمانوں سے. سمع زید المسلمین. اردو میں ترجمہ جاء المسلمون مسلمان آئے. را زید المسلمین دیکھا زید نے مسلمانوں کو. سمع زید من المسلمین زید نے سنا مسلمانوں سے. آج آپ کو ہم مؤنث کی جو ہے مجہول کرانا سکھائیں گے. ہم نے مؤنث کا ٹیبل دیکھا تھا، فعلت فعلت فعلتی فعلت فعلتن فعل. یہ جو ہے معروف نارمل ٹیبل تھا. اب اس کا ہم جو ہے مضارع بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ مجہول بنائیں گے کیا ہوگا؟ فعلت اس نے کیا، فعلنا ان سب نے کیا، فعلتی تو نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتن تم سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. یہ دیکھیں پہلے حرف پہ کیا ہے ہم نے کیا پیش، اور دوسرے حرف کے نیچے زیر کر دیا تو یہ ماضی کا فعیلا کا پیٹرن بن گیا. مجہول کیسے بنتا ہے؟ پہلے حرف پہ پیش دوسرے پہ زیر، یہ ماضی مجہول ہے فعیلا. تو فعلت سے کیا؟ فعیلت. فعلنا سے کیا؟ فعلنا. فعلتی سے کیا؟ فعلتی. اور فعلتو سے کیا ہوا؟ فعلتو. فعلتنا سے کیا ہوا؟ فعلتن. اور فعلنا سے کیا؟ فعلنا. پہلے لفظ کے اوپر ہم نے پیش دوسرے کے نیچے زیر دیا تو یہ مؤنث کے کیا ہوئے؟ ماضی مجہول کے صیغے بن گئے. اب مضارع کو دیکھتے ہیں. مضارع اس کا کیا ہوتا ہے؟ تفعلو یفعلنا تفعلینا افعلو تفعلنا نفعل. مضارع مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے علامت مضارع پہ پیش ڈال دیتے، آخری لفظ سے جو پہلے ہوتا ہے اس پہ زبر ڈالتے. آخری لفظ ان میں کیا ہے؟ یہ لام ہے تو اس سے پہلے عین آ رہا ہے تو عین کے اوپر جو ہے زبر ڈال دیں گے تو ہمارے پاس تفعلو سے کیا ہوگا؟ تفعلو. یفعلنا سے کیا ہوگا؟ یفعلنا. تفعلینا سے کیا ہوگا؟ تفعلین. افعلو سے کیا ہو جائے گا؟ افعلو. تفعلنا سے کیا ہوگا؟ تفعلنا. نفعلو سے کیا ہوگا؟ نفعلو. ان پہ پہلے ہی سے زبر ڈلا ہوا ہے آخری سے پہلے والے پہ تو لہٰذا ہمیں صرف پیش تبدیل کرنا پڑا. تفعلو سے تفعلو، یفعلنا سے یفعلنا، تفعلینا سے تفعلینا، افعلو سے افعلو.
تفعلنا سے تفعلنا اور نفعلو سے نفعلنا، یعنی صرف پیش بدلنا پڑا، باقی یہ کہ آخری حرف سے پہلے پہ سب پہ پہلے سے ہی زبر تھا۔ یہ ہو گیا مضارع۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ایک اور ماضی کا ٹیبل ہے، اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلم۔ اس کا آپ لوگ جو ہے مجہول بنائیے، پہلے لفظ پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ڈال دیں تو یہ جو ہے مجہول ہو جائے گا، بنائیں۔ اسلمت سے ہوگا اسلمت، اسلمنا سے کیا ہوگا اسلمنا، اسلمتی سے کیا ہوگا اسلمتی، اسلمتو سے کیا ہوگا اسلمتو، اسلمتن سے کیا ہوگا اسلمتن، اسلمنا سے کیا ہوگا اسلمنا۔ یعنی پہلے لفظ پہ ہم نے پیش اور دوسرے کے نیچے زیر ڈالے، فعیلہ کے وزن پہ ہمارا ماضی کا ٹیبل شروع ہو گیا، اسلمت، اسلمنا، اسلمتی، اسلمتو، اسلمتن، اسلم۔ اب اس کا مضارع دیکھیں، تسلیمو، یسلمنا، تسلمینا، اسلم، تسلمنا، نسلم۔ اس کا ہم نے مضارع بنانا ہے تو کیا کریں گے، پہلے لفظ پہ پیش ڈالیں گے، اتفاق سے سب پہ پہلے سے ہی پیش ہے۔ آخری لفظ سے پہلے والا جو ہے وہ کیا ہے، لام ہے، اس پہ کیا زبر ڈالیں گے، تسلیمو سے کیا ہو جائے گا تسلم، تسلم، یسلم سے کیا ہو جائے گا یسلمنا، تسلمینا سے کیا ہوگا تسلمنا، اور اسلم سے کیا ہوگا اسلم، تسلمنا سے کیا ہوگا تسلمنا، نسلم سے کیا ہوگا نسلمنا۔ یعنی لام پہ سب کے جو ہے پیش زبر آ جائے گا، پیش پہلے سے ہی ہے، علامت مضارع پہ پیش ڈال دیں گے تو مجہول کے لیے، تو تسلم سے تسلم، یسلمنا سے یسلمنا، تسلمینا سے تسلمنا، اسلم سے اسلم، تسلمنا سے تسلمنا، نسلم سے نسلم۔ اسی طرح یہ پورا ٹیبل اب آپ کے سامنے ہے، فعلت سے فعلت، فعلنا سے فعلنا، فعلتی سے فعلتی، فعلتو سے فعلتو، فعلتن سے فعلتن، فعلتن، فعلنا سے فعلنا۔ مضارع تفعلو سے تفعل، یفعلنا سے یفعلنا، تفعلینا سے تفعلینا، افعلو سے افعل، تفعلنا سے تفعلنا، نفعلو سے نفعل۔ یہ آپ کے سامنے ماضی مضارع اور مجہول مضارع دونوں مؤنث کے صیغے کے آگے۔ اسی طرح اسلمہ سے ہے، اسلمتا سے اسلمتا، اسلمنا سے اسلمنا، اسلمتی سے اسلمتی، اسلمتو سے اسلمتو، اسلمتن سے اسلمتن، اسلمنا سے اسلمنا۔ مضارع دیکھیں، تسلم سے تسلم، یسلمنا سے یسلمنا، تسلمینا سے تسلمنا، اسلم سے اسلم، اور تسلمنا سے نسلم، نسلم سے نسلم۔ یعنی ماضی میں دوسرے کلمے کے نیچے زیر، مضارع میں آخری سے پہلے والے پہ زبر، اور پہلے پہ دونوں میں ماضی مضارع میں پیش ڈالیں تو ماضی مجہول یفعلو اور جو ہے مضارع یفعلو کا وزن بن جاتا ہے۔ دیکھیں، تخرجون، یخفف، انزلو، انزلو دیکھیں پہلے پہ پیش اور دوسرے کے نیچے زیر، ماضی مجہول۔ واشربوا، واو کو ہٹا دیں، پہلے پہ پیش دوسرے کے نیچے زیر اور جمع کا صیغہ ہے۔ یعمروا، یا علامت مضارع پہ پیش اور آخری لفظ سے پہلے کیا ہے میم ہے، اس پہ زبر آ رہا ہے تو کیا ہے ماضی، یہ جو ہے مضارع مجہول ہوا۔ یعلمون، پہلے لفظ پہ پیش اور آخری سے پہلے کے نیچے یہاں پہ کیا آ رہا ہے زیر آ رہا ہے، آخری کون سا ہے، یہ واو نون نہیں ہے، واو نون تو جمع کی علامت ہے، یعلم میم آخری ہے، اس سے پہلے لام کے نیچے دیکھیں زیر آ رہا ہے، اس لیے یہ کیا ہے مضارع مجہول نہیں ہے۔ اس کے بعد
تسألون پہلے پہ پیش ہے، لیکن آخری جو لفظ ہے اس سے پہلے والے پہ زبر ہے. آخری لفظ کیا ہے؟ تسألو میں لام آخری ہے، کیوں؟ واو نون تو جمع کی علامت ہے نا، اسے ہٹا دیں گے. تسألو لام آخری ہے، اس سے پہلے حمزہ پہ زبر آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے. یزکی کم، کم جو ہے ضمیر علامت ہے اسے ہٹا دیں. یزکی یا آخری حرف ہے، اس سے پہلے کاف ہے، اس پہ زبر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مضارع مجہول نہیں ہے. یقتلو یہاں پہ پیش آخری لفظ کیا ہے؟ لام، اس سے پہلے کیا ہے؟ تا پہ زبر ہے، تو یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے. یفعلو کے وزن پہ پورا ہے. کتبہ پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر، ماضی مجہول. یوتیکونہو، وہ جو ہے ضمیر علیحدہ کریں، واو نون جمع کی علامت علیحدہ کریں. آخری لفظ کیا ہوا؟ کاف ہوا. کاف سے پہلے یا پہ زبر نہیں ہے، تو اس لیے یہ مضارع مجہول نہیں ہے، اگرچہ پہلے لفظ پہ پیش آ رہا ہے. یوریدو، یوریدو مضارع کا لفظ ہے، لیکن آخری حرف دال سے پہلے یا پہ زبر نہیں ہے، تو اس لیے یہ مضارع مجہول نہیں ہے. قل یہ امر کا صیغہ ہے. تخالطوہم، ہم جو ہے ضمیر ہے، واو جو ہے یہ اصل میں تخالطونہم تھا، اس کا نون گرا ہوا ہے، تو واو کو بھی ہٹائیں گے. آخری لفظ کیا؟ تو سے پہلے لام، لام کے نیچے ہے زیر، تو لہٰذا یہ مضارع مجہول نہیں ہے. یؤخذکم، کم جو ہے ضمیر ہٹا دیں. یؤخذ آخری لفظ زاد ہے، زاد سے پہلے خا کے نیچے زیر ہے، لہٰذا یہ ماضی مضارع مجہول نہیں ہے. تم سے کو میں دیکھیں یہ تھا تم سے کونا، واو رہ گیا، نون گرا ہوا ہے، تو واو کو بھی ہٹا دیں. آخری لفظ کیا ہوا؟ کاف، کاف سے پہلے سین ہے، اس پہ زبر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مضارع مجہول نہیں ہے. آئیے سوالات دیکھتے ہیں. کل لہو قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا لڑکا یا بیٹا ہے. ہم انسانوں کو بچوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں اور بچے ہمیں تازہ دم کرتے ہیں. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہم مر جاتے ہیں، وہ ہمارا نام جاری رکھتے ہیں. ہم مر جاتے ہیں اور وہ ہماری میراث جاری، چاروں درست ہیں. قانتون کے معنی ہے عاجزی سے فرمانبرداری کرنا. ترجمہ کیجئے. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا. کن فیکون، ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. کاناتا کا مصدر ہے کنوت. قدا کا اسم مفعول ہے قدا. ولد کی جمع ہے اولاد. جمع اسم کی رفع حالت کی مثال ہے جاءت صادقون. جمع اسم کی جری حالت کی مثال ہے سمیت من الشاکرین، من کی وجہ سے شاکرین جر کی حالت میں. جمع اسم کی نسبی حالت کی مثال ہے رعایت المسلمین. رفع سے مراد ہے پیش، جر سے مراد ہے زیر، نس سے مراد ہے زبر. عربی میں ترجمہ کیجیے. اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. سیجزی الشاکرین. جمع صابر الف لام کے ساتھ کی نسبی حالت کیا ہوگی؟ رعایت الصابرین. الصابرین. لا یحب الظالمین کا مطلب ہے وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. بشر الصابرین، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اور جو ہے اپنے لیے دعا کرنا ربی زدنی علما، اور ساتھیوں کے لیے. اور پریکٹس کیجئے اور پڑھائیے. ماشاءاللہ بھی آپ کے اسی 5 میں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.